یہ وہی علاقہ ہے جس کو شہر صدوم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو جو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ دو ملکوں کو آپس میں ڈائیورٹ بھی کرتا ہے، تقسیم بھی کرتا ہے، کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہوا۔ یاد رہے دنیا میں سب سے پہلے بد فعلی شیطان نے کروائی۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ اسلام بھائی، اس وقت ہم صفاوی پہنچ چکے ہیں۔ یہ عراق کے بارڈر کے قریب کا ایک شہر ہے، اور اب ہمارا سفر کسی اور گاڑی میں ہوگا، کیونکہ اب جہاں ہم نے جانا ہے وہاں یہ گاڑی کام نہیں دے گی۔ ہمیں 4 ویل ڈرائیو گاڑی چاہیے ہوگی جس کا ہم انتظام کر رہے ہیں۔ ہم اپنا کھانا بھی پارسل کروا کے وہیں جائیں گے، انشاءاللہ کھانا بھی وہیں کھائیں گے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے ابھی تک میں نے نہیں بتایا ہے، اب جب اس گاڑی میں بیٹھ جائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں۔ اسلام بھائی، روٹی کی دکان تو بڑی دیکھی تھی، لیکن آج زندگی میں پہلی بار ایک اتنی بڑی روٹی کی ہم نے دیکھی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز۔ اور ایک اور بات پتہ چلی کہ یہ روٹی جو بڑی گرما گرم ماشاءاللہ بڑی خوشبو آ رہی ہے، یہ کلو کے حساب سے بکتی ہے۔ دیکھیں کہاں کون سا نظام ہے، اور اگر آپ کو پیس چاہیے تو وہ بھی مل جاتا ہے۔ اور یہ روٹی بنتی کس طرح ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ ایک روٹی کا پیڑا دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے، اور اس کے بعد یہ روٹی کس طرح ہم نے باقاعدہ ایک پورا پلان ہے، یہ لگاتے ہیں وہاں سے روٹی آتی ہے، پورا گھر غالباً ایک روٹی کھا لے گا۔ اور ایک اور بات یہ بتاؤں آپ کو، یہ روٹی ہے بھی بڑی سستی، یہ تقریباً پاکستانی 20 روپے میں اتنی بڑی روٹی مل جاتی ہے۔ صفاوی ہے، اور ہمیں آگے جس زیارت کی طرف جانا ہے وہاں ہم چلیں گے۔ آ چکے ہیں، بتا یہ روٹی ہم بھی لے لیتے ہیں۔ عراق شریف یہاں سے بہت قریب ہے، بارڈر ہے عراق کا، اور اب ہم انشاءاللہ اگلی زیارت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ اسلامی بھائیوں، ہم چلے ہیں صفاوی سے واپس عمان کی طرف۔ اگر آپ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو یہ صفاوی سے 15 کلومیٹر پہلے بقاویہ کا بورڈ آئے گا، اور اگر آپ عمان سے آ رہے ہیں تو تقریباً 2 گھنٹے کا 2.25 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں تک آنے کو۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی گاڑی کو اب یہاں کھڑی کریں گے، اور ہم نے 2 4 ویل ڈرائیو گاڑیاں لی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اب یہ راستہ کچا ہے۔ اب پہلے آپ ذرا اس علاقے کو دیکھ لیں، پورے علاقے میں آپ کو کوئی ایک درخت بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ ذرا روڈ کے اس طرف بھی دکھائیے ہمارے ناظرین، ٹوٹل آل دا وے آپ دیکھیے کہ پورے علاقے میں کوئی ایک بھی سبزے نام کی چیز نہیں ہے، یہ سناٹا، اور یہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جا کہاں رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل میرے آقا علیہ السلام نے اس جگہ قدم رنجہ فرمایا۔ آپ اگر میپ کے اندر دیکھیں گے تو مکہ پاک سے شام جانے کے لیے یہی راستہ استعمال ہوتا تھا۔ آج بھی ایک راستہ عراق یہاں جا رہا ہے اور ایک راستہ شام جا رہا ہے، یعنی مکہ پاک سے شام جانے کا راستہ یہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اس علاقے میں تشریف لائے، اور یہاں پر ایک ایسا درخت موجود ہے، جی ہاں ایک ایسا درخت موجود ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایسا معجزہ ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی درخت نہیں ہے، مگر وہ درخت آج 1450 پونے 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس شجر مبارک کی زیارت کو جا رہے ہیں، ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ۔ ہم نے باوضو جا رہے ہیں، سارے وضو کر لیا ہے قافلے والوں نے، انشاءاللہ وہاں حاضری دیں گے، وہیں نماز ادا کریں گے، کچھ دیر اس کے سائے میں ہم بھی اپنا وقت گزاریں گے، اور اس درخت کو انشاءاللہ اپنے ایمان کا گواہ بھی کریں گے۔ یہ ایمان افروز نظارہ آپ کو بھی دکھائیں گے کہ میرے آقا تھوڑی دیر جسے صحبت عطا فرما دیں وہ سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ درخت ختم ہو جائے مگر وہ درخت باقی ہے، تو میرے آقا اس وقت
کیسے حیات مبارکہ میں ہوں گے. جو ایک درخت کو کچھ دیر وقت دے دیں وہ حیات رہ جائے, وہ نہ مرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے پر پھر کس کو شک ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آئیے چلتے ہیں اس مبارک طرف. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ, ہے مقامات مقدسہ. یہ مقامات مقدسہ. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اس مبارک شجر کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کے چاروں طرف باؤنڈری بنا دی گئی ہے, ایک دروازہ بھی ہے اس میں. آئیے اندر چلتے ہیں. درود پاک آپ بھی پڑھتے رہے, ہم بھی پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ اس درخت کے سائے میں میرا خیال ہے میں چپل اتار لینا چاہیے. پوری جگہ واقعی وہ ہے جہاں یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. اس درخت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, آئے ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو, اے شجر تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. میرے آقا کا دیدار کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے ملی, اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے. جی ہاں, حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں. ہم اس کے قرب میں جائیں گے, ہم انشاءاللہ یہاں نماز بھی ادا کریں گے, کچھ دیر نعت خوانی بھی کریں گے, اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ مبارک درخت کی اصل ہسٹری کیا ہے. نبی پاک تشریف لائے تھے تو کیسے لائے تھے, اور پھر یہاں کیا واقعہ ہوا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ, آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے. گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر, یہاں صبح وطن شام غریب الوطن ہے. سبحان اللہ, اس درخت کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا ہے. یقیناً ہم اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں جب یہاں تک پہنچایا ہے تو ہمیں محشر میں اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے, ہمیں آقا کے لواء الحمد تلے بھی جمع ہونا نصیب فرمائے, اور ہمیں اپنے رب کی رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بے سایہ آقا ہیں. جی ہاں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی یہ رحمت فرمائے کہ ہمارا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے. وہ شاعر لکھتا ہے نا, جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم مبارک شجر کے سائے میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے حسین لمحات گزار رہے ہیں۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، بڑی نیتیں ساتھ شامل ہیں کہ یہ مبارک شجر بھی ہماری تلاوت کے لیے گواہ ہو جائے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ یا مصطفیٰ میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی جھڑی لگ گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ ایک اور پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ آئیے پھر بھی وہ بالخصوص سورہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پاک بیان کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ترجمہ کنز الایمان، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس میں ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ایسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ملے ہیں۔ آئیے اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس مبارک شجر کے سائے میں بیٹھ کر قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتهم، مولاي صل
صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینے والے آقا شہنشاہ کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار، ان کی کس کس شان کو بیان کیا جائے، پیارے آقا علیہ السلام کے کس کس کمال پر بات کی جائے۔ سچی بات تو یہ ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کو بیان کرنے کی کوشش کریں، لیکن اسی نیت کے ساتھ، اسی تمنا کے ساتھ اس مبارک مقام پر پیارے آقا علیہ السلام کے چند وہ کمالات، وہ معجزات بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، کاش ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے کی برکت سے ہم پر مدینے والے آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو جائے۔ بہرحال پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم جس شجر مبارک کے پاس موجود ہیں، یہ بتانے سے پہلے کہ اس شجر کو نبی پاک علیہ السلام سے کیا نسبت حاصل تھی، میں ایک اور درخت کے تنے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام ایک بار مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہاں پر بچے کے بلک بلک جس طرح بچہ روتا ہے، اس طرح رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ایک سوکھا سا تنا تھا، اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھر ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، یہ تنا کون سا تھا، یہ بتا دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام ممبر بننے سے پہلے ایک صحابیہ نے ممبر پیش کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کو خطبے کے لیے۔ اس سے پہلے اسی تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اب اس تنے سے ہٹ کر ممبر اقدس پر تشریف لے آئے تھے۔ اس درخت کے سوکھے تنے کو نبی پاک علیہ السلام کی یہ جدائی برداشت نہ ہوئی اور وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ میرے آقا نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں اسے چپ نہ کراتا، اسے دلاسا نہ دیتا، اس کے قریب نہ جاتا، تو یہ بروز قیامت تک روتا رہتا۔ میرے آقا وہ ہیں جن سے درخت بھی پیار کرتے، جن سے شجر بھی پیار کرتے، حجر بھی پیار کرتے۔ پیارے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک بار مکہ پاک کے نواحی علاقوں میں گیا۔ ہم جس شجر کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ آقا علیہ السلام کو سلام پیش کیا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام وہ ہیں کہ جو سر تابہ قدم با کمال ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے معجزات، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس میں کئی سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام کے بچپن کے معجزات، کس میں نے کہا نا معجزے کی بات کی جائے، امام اہل سنت بڑی پیاری بات آقا علیہ السلام کی شان میں لکھتے ہیں۔ سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ میرے آقا علیہ السلام بچپن میں جھولے میں ہیں، بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام چاند کی طرف جب انگلی اٹھاتے، جس طرف اشارہ فرماتے، چاند اس طرف جھک جایا کرتا۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں قصیدہ نور میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آقا بھی نور ہیں، ان کا کھلونا بھی نور تھا۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک بار ایک غیر مسلم نے آ کر کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اس درخت سے جا کے کہو تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔
وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ درخت کسی جگہ کو چیر دے، قریب آ جائے، یہ بھی انبلیویبل ہے، نہ سمجھ آنے والی بات ہے، نہ یقین کر نہیں آتا، لیکن معجزہ کہتی اس کو ہے جو عادتاً محال ہو، ہوتا نہ ہو، مگر میرے آقا نے کر دکھایا۔ لیکن آپ بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ کوئی چیز اگر ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، توڑنا آسان ہے، اس کو واپس ویسا ہی جوڑنا یہ بہت مشکل ہے۔ جب یہ اس عرابی نے یہ دیکھ لیا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس درخت کو حکم دیا کہ واپس تشریف لے جاؤ۔ اسی زمین کو اندر سے واپس اپنی جگہ پر چلا گیا اور زمین بھی برابر ہو گئی۔ ایک بار کفار مکہ آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، چاند لاکھوں میل دور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا تو یہ کھلونا رہا ہے۔ میرے آقا نے مکہ پاک میں جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا، وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جی ہاں، اور پھر کفار مکہ پھر بھی نہ مانے، کہتے ہیں اب جوڑ کے بتاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، وہ چاند واپس جڑ گیا۔ جو آقا زمین پر رہ کر اشارہ فرمائے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، وہ کیسے باکمال آقا ہیں۔ معجزات کی تو ایک اتنی طویل فہرست ہے کہ شاید میں بیان کرتا جاؤں ہمارا وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ معجزات سنے بڑے، دل بھی جھبتا رہا، ایمان بھی تازہ ہوتا رہا، اشک بھی بہتے رہے، محبت اور بڑھتی رہی۔ نبی پاک علیہ السلام کے وقار، آپ کے جلال، آپ کی جو باکمالیت ہے، اس پر اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان پختہ ہوتا چلا گیا۔ مگر آج جس کو کہتے ہیں نا ایمان کو مزید جلا مل گئی، مزید ایک آنکھوں دیکھا حال، یعنی آج تک معجزات سنے، پڑھے، سنے، مگر آج آقا علیہ السلام کے ایک معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ نہ صرف موقع ملا، اسے محسوس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس ملک میں آنے کی ایک بڑی وجہ وہ یہ مبارک معجزہ بھی ہے، یہ مبارک درخت بھی ہے۔ جب سے میں نے پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ ایک ایسا درخت موجود ہے جس کو ایسی خاص نسبت حاصل ہے اور وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی موجود ہے اور آ کر اسے دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر ایک شوق جاگا کہ اس درخت کے پاس جانا چاہیے جس نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ آقا علیہ السلام کی اس نے صحبت اٹھائی، اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ پہلے ہم آپ کو ایک میپ دکھائیں گے کہ مکہ پاک سے جب شام جاتے تھے قافلے تو اس کا روڈ میپ یہی تھا، اس کا راستہ یہی تھا۔ مکہ پاک سے تجارت کے لیے قافلے شام جایا کرتے تھے۔ میں آپ کو دو احادیث سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ان احادیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیہقی نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب قافلے کے ہمراہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کو بھی، چونکہ عمر مبارک تھوڑی تھی، بڑی محبت تھی ان کو نبی پاک علیہ السلام سے، اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ دوران سفر بصرہ میں پڑاؤ کیا۔ اب اس علاقے کا پرانا نام بصرہ کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ہوا تھا، اور وہاں بحیرہ راہب اپنی خانقاہ میں مقیم تھے، کہ ایک خانقاہ تھی جہاں پر ایک راہب وہاں رہتا تھا، اور اس کی علماء نصارہ میں بڑی قدر تھی۔ وہ نصرانی تھا لیکن اپنے مذہب میں وہ ایک امام کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس خانقاہ کی موروثی الہامی کتاب راہبوں کے سردار کے پاس منصبی اعتبار سے پشت در پشت چلی آ رہی تھی، یعنی ایک طویل سلسلے سے اس کو ایک الہامی کتاب ملی ہوئی تھی، اور بحیرہ بھی اس کتاب کا عالم تھا۔ عرب اور قریشی قافلے اسی منزل پر ٹھہرتے تھے، یہاں سے گزرتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی کسی قافلے کی طرف التفات نہ کرتا، توجہ نہ کرتا، دھیان نہ دیتا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے قافلے والوں کے لیے کھانے وغیرہ کھلائے تھے اسے۔ اب اس نے اپنی اس خانقاہ سے دیکھا کہ دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، اور وہ قافلہ جب قریب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس قافلے کے اوپر ایک ابر سایہ فگن ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو دور سے نظر آ رہا ہے۔ آپ نے علاقہ دیکھا ہوگا یہاں بہت دور دور کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو اس کو بھی دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ پھر یہ قافلہ نزدیک پہنچ کر ایک درخت کے سائے میں فروکش ہوا، یعنی درخت کے سائے میں یہ قافلہ رکا۔ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس نے دیکھا کہ وہ سفید ابر درخت کے اوپر بھی سایہ کر رہا ہے، یعنی درخت کے نیچے قافلے والے آ کے رکے، اور درخت کے اوپر جو ہے ایک بادل، وہی بادل آ کر سایہ کرنے لگا۔ درخت کی شاخیں
ایک چھوٹے سے بچے پر جھکی ہوئی ہیں. آج بھی اس درخت کی شاخیں آپ دیکھیں جھکی ہوئی رہتی ہیں. اور جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ خانقاہ کی چھت سے اترا اور اپنے خادمین کو کھانا بنانے کا حکم دیا. اور اب اس قافلے والے کے پاس آ کر کہا اے گروہ قریش، میری خواہش ہے کہ آپ تمام حضرات میری مہمانی میں کھانا کھائیں. قریشیوں میں کسی ایک نے کہا کہ آج تو کمال ہو گیا، آپ نے خلاف عادت ہمارے اوپر نوازش فرمائی، پورے قافلے کو دعوت طعام دے دی. بحیرہ نے دوبارہ کہلوایا آپ لوگوں نے صحیح کہا، مگر یہ میری پیشکش پرخلوص ہے اور آپ کے احترام میں ہے. چنانچہ تمام لوگ دعوت کے لیے چلے گئے. اب سرکار علیہ السلام کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے یہیں چھوڑ گئے. باقی پورا قافلہ خانقاہ میں چلا گیا. نبی پاک علیہ السلام یہیں درخت کے پاس سامان کے ساتھ موجود رہے. اب بحیرہ نے سب مہمانوں پر نظر ڈالی مگر اسے وہ علامت نظر نہ آئی جس کی وہ تلاش کر رہا تھا. اس نے کہا اے محترم قریشی مہمانوں، میں سمجھ رہا ہوں آپ سب لوگ تشریف لائے ہوں گے اور مجھے سب کی مہمانی کا شرف مل رہا ہے. مہمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی اپنی عزت افزائی کے لیے شکر گزار ہیں، مگر ہم سب حاضر ہیں، ایک لڑکے کو سامان کے پاس حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں. بحیرہ نے کہا تو یہ میری خواہش کے خلاف ہے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو بھی بلا لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کو بھی بلا لیا گیا. اب جب بحیرہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھا، سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے، وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور اس نے حکمت عملی سے پیارے آقا علیہ السلام کو بچپن ہی کے عالم میں اس قافلے سے تھوڑا الگ کیا اور کچھ سوالات کرنے شروع کیے. پہلا سوال کیا کیا؟ اے فرزند ارجمن، میں آپ کو لات و عزا کی قسم دے کر چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں. گویا ایک ٹیسٹ تھا. وہ نصرانی تھا بحیرہ، وہ ان بتوں کو نہیں مانتا تھا، مگر لات و عزا کو قریش کے لوگ مانتے تھے، بت پرست تھے. تو جب بحیرہ نے بتوں کا نام لیا تو پیارے آقا علیہ السلام کو بہت ہی ناگوار گزرا اور فرمایا مجھ سے گفتگو میں بتوں کا نام نہ لیجئے. بحیرہ نے کہا میں خدا کو درمیان میں لا کر کہتا ہوں کہ میرے سوالات کا جواب دے دے. تو اب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ کی امید پوری ہوگی. چنانچہ یہ عابد و عالم آپ کی عام بیداری، حالت بیداری اور خواب، آپ کے خیالات اور وجدانیات کے بارے میں پوچھتا رہا. میرے آقا جواب ارشاد فرماتے رہے اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کی پشت انور پر اس نے مہر نبوت دیکھی. گویا یہ ساری نشانیاں اس کی کتاب میں موجود تھیں. جب یہ ملاقات کا سلسلہ ختم ہوا تو راوی ابن اسحاق کا بیان ہے اس کے بعد بحیرہ راہب ابو طالب کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ تمہارا لڑکا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا جی ہاں. اب یہاں ایک اور کویسچن اس نے کیا. اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کے والد اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گے. بحیرہ نے کہا میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں. ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرے بھائی کا بچہ ہے. بحیرہ نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ ابو طالب نے جواب دیا وہ لڑکے کی ولادت سے کچھ پہلے ہی فوت ہو چکے. اب بحیرہ نے کہا ہاں یہ درست ہے. پھر اس نے ابو طالب سے کہا تم اپنے اس بھتیجے کو وطن واپس لے جاؤ اور ان یہودیوں کے شر سے بچاؤ. وہ اس کو مخصوص علامات سے شناخت کر سکتے ہیں اور یہ بات خطرے کی وجہ بن سکتی ہے. اس کے بعد ابو طالب نے جلد معاملات ضروریات سفر کو نمٹایا اور مکہ پاک لوٹ آئے. واپس آ کر تمام واقعات سفر بحیرہ کی بشورت اور یہود کے تجسس و تلاش وغیرہ کے تمام بیتے حالات پر غور کیا تو ایک ایک کر کے آپ کو سب باتیں یاد آئیں. وہ نشانیاں بھی یاد آئیں جو بچپن میں پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں تھیں. تو یہ پتہ چلا کہ واقعی وہ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بحیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دیکھتا رہا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کو پہچانا. اور یہ احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اپنی عمر کے بعد والے حصے میں بحیرہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں میں شامل ہوا. گویا اس نے صحابیت کا درجہ بھی پا لیا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ 18 سال کی عمر سے رہے. نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال تھی اور یہ دونوں حضرات بغرض تجارت شام کے لیے سفر پر روانہ ہوئے. سفر کے دوران ایک منزل پر بیری کے درخت کے سائے میں میرے آقا علیہ السلام بیٹھ گئے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیرہ راہب کے پاس چلے گئے اور بحیرہ نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا درخت کے سائے میں کون بیٹھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں. اس نے کہا یقیناً وہ نبی ہوں گے اور اس درخت کے سائے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
سرکار علیہ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا، یعنی یہ پورا پیریڈ اس درخت کے سائے میں کوئی اور نہیں آیا، یہ بیٹھے ہیں درخت کے سائے میں آ کر، تو یہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے کہ کیا مرتبہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا، اور یہ وہ مبارک درخت ہے جس کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں بھی یہ واقعہ کچھ اور الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، ترمذی شریف جلد 2، باب ما جاء فی بدء نبوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے، 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے، اور اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیوں سے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت و احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ، اپنا مال تجارت یہی فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنا تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد پیارے آقا علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کے لیے کچھ توشہ بھی پیش کیا۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مختلف روایتیں ضرور ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ اپنی آب و تاب سے یہاں موجود ہے اور جگمگا رہا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کی شان ہی نرالی ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے عاشقوں کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب لکھتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و دحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ انگلیاں پائی ہیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غمخواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارائے درد رضا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس مبارک شجر کے سائے میں موجود ہیں۔ یقیناً پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں آپ کے دلوں میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، ہم بھی یقیناً مزید یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں۔ رب کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ مبارک جگہ ہے، اس جگہ کی یادیں دل میں یقیناً رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ مل کے آئیے، دعا کرتے ہیں، اس درخت کو اپنے ایمان پر گواہ بھی کرتے ہیں، اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے لیے مغفرت بھی طلب کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے پیارے شجر تو گواہ ہو جا،
پیارے سجر تو گواہ ہو جا، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حنفی ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، میں قادری ہوں، میں عطاری ہوں، میں عطاری ہوں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک کریم ہم گناہ گاروں کی اس درخت پر حاضری قبول فرما۔ یقیناً یہ تیرے نبی علیہ السلام سے عشق کی بنا پر، آقا سے محبت کی بنا پر یہ عاشقان رسول اتنا طویل سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ اے مولا اس محبت میں مزید اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پیارے آقا کی محبت، حقیقی محبت عطا فرما۔ اس درخت نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا، تجھے اسی درخت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ جتنے دکھ درد ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، اپنے کرم سے دور فرما، اور جو آرزویں تمنائیں دل میں ہیں مولا وہ پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو نے اس مبارک شجر کو دیکھنا نصیب فرمایا، اس کا سایہ نصیب کیا۔ اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش کے سائے سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ اس دن بھی ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا۔ اے اللہ محشر میں لواء الحمد تلے جمع ہونا نصیب فرما۔ آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری عطا فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ اس درخت نے تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، ہمارے مقدر میں بھی کوئی ایسا دن لکھ دے کہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، پیارے آقا علیہ السلام کا رخ روشن دیکھنا نصیب فرما، نبی پاک علیہ السلام کے دیدار سے ہمیں مشرف فرما۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئیں، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مالک کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں
کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہو سکتا ہے یہ شاخیں بعد میں نکلی ہوئی ہوں, لیکن یہ تنا یقیناً اس نے میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہوگا. سبحان اللہ. گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا احترام کیجئے, جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ. اللہ اکبر. اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. اللہ 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 اکبر اللہ اللہ اکبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اردن کے شہر عمان میں موجود ہیں. آج ہماری روانگی ہے. یہ سفر کیسا رہا؟ پل پل امید ہے کہ آپ اسے دیکھیں گے چینل پر. اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے. اس سفر میں الحمدللہ جہاں اجتماعات کا سلسلہ ہوا، مدنی مشوروں کا سلسلہ ہوا، عرب لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا، وہاں مدنی چینل کے لیے ہم نے ریکارڈنگز بھی کی زیارات مقامات مقدسہ سلسلے کے لیے. انشاءاللہ وہ سلسلے آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے. اللہ کریم اس سفر میں جو ہماری غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے، اور اس سفر میں جو نیکیاں ہوئیں رب کریم کو قبول فرمائے، اور اس سفر کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. یہاں کے اسلامی بھائیوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں، بہت پیار دیا، بہت وقت دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی